रानो स्टोरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको स्टोरीज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज रानो आपको सुनाएगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इससे पहले आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी ख़ुसूसी अहमियत रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत अलैहिस्सलाम के बाद मबूस फरमाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी औलाद से बहुत से अंबिया हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये दोनों ही नबी थे। आपके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह से ये एजाज़ हासिल है कि वो खुद भी नबी थे, उनके वालिद भी नबी थे, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और उनके दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब बनी इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। इनकी औलाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आए, और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकी औलाद में से ही थे। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हमारे प्यारे नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जिन्होंने अल्लाह के दीन की तकमील कर दी। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था और इनका लक़ब आज़र था। आज़र का मतलब है मदद करने वाला। आपके वालिद चूँकि लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए आज़र के नाम से मशहूर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में 73 यानी कि 73 मुकामात पर जिक्र हुआ है। ये मुकामात 25 मुख्तलिफ सूरतों में हैं। इससे पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुलंद मर्तबा नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के शहर बाबल में हुई। ये इराक के शुमाल में वाक़या था और आज भी मौजूद है। इस वक़्त इस इलाके का बादशाह नमरूद इब्ने कनान था। इसकी सल्तनत का दारुल हुकूमत शहर बाबल था, जो कि इराक के शहर कूफा और बगदाद के दरमियान वाक़या था। अब इसे बाबलीन कहते हैं। ये पहला बादशाह था जिसने ताज पहना और लोगों को अपनी इबादत के लिए कहा। इसके दरबार में बहुत से नजूमी रहते थे। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान पर एक सितारा चमका। इस सितारे की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी भी मान पड़ गई। वो ये ख्वाब देखकर परेशान हो गया। उसने नजूमों से इसकी ताबीर पूछी तो उसे बताया गया कि इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत का बाइस होगा।
नमरूद कहने लगा, मैं इसे जिंदा ही नहीं रहने दूंगा, मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने इस साल पैदा होने वाले सब बच्चों को मार डाला। लेकिन जो अल्लाह ने करनी थी वो हो गई। नमरूद के लोगों को पता ही नहीं चला कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली है। आपकी पैदाइश पहाड़ों के दरमियान एक गार में हुई। माँ बच्चे को गार ही में छोड़कर गार के मुंह पर एक पत्थर रखकर घर वापस आ गई ताकि नमरूद और उसके सिपाहियों को पता न चले। अगले रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा अपने बच्चे को देखने गई तो क्या देखती हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियां चाट रहे हैं और उंगलियों से दूध और शहद निकल रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा खुश हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई साल तक इसी गार में परवरिश पाते रहे, यहां तक कि आपकी उम्र 7 साल हो गई। अब आप गार से बाहर आए और अपनी कौम की तरफ आ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इलाके में आए तो यहाँ बुत परस्ती आम थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किसकी इबादत करते हो? जवाब मिला, बुतों की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो तुम्हें सुनते हैं? और क्या वो तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम ने जवाब दिया, ये हम नहीं जानते। हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया, इसलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए कौम, मैं बेजार हूं इन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत की राह अता फरमाई गई थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम गुमराह न हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और दूसरे लोगों को बुतों की इबादत से मना किया तो इनके वालिद ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो किसी सूरत बुतों को बुरा नहीं समझ सकते थे और ना ही उनकी इबादत छोड़ सकते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ इंतहाई शफकत से पेश आए और कहने लगे, मैं अल्लाह ताला से आपके लिए इस्तग़फ़ार करता रहूंगा, यानी कि तौबा का तलबगार रहूंगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उस वक़्त आप नौजवान थे और आपकी उम्र 16 साल थी। आपका दिल अपनी कौम के शिर्क पर बहुत कुढ़ता था, यानी कि आपको बहुत तकलीफ होती थी। आप नहीं चाहते थे कि आपकी कौम बुत परस्ती में मुब्तला रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि वो इनके बुतों को तोड़ देंगे। आप ये धमकी अपनी कौम को देते रहे और फिर एक रोज आपको मौका भी मिल गया। आपकी कौम का रिवाज था कि ईद के दिन खाना पकाते और अपने बुतों के सामने रखते रहे और खुद शहर से बाहर चले जाते। वहां वो खेलते कूदते और मजे करते। शाम को वो वापस आते और अपने माबूदों के सामने रखा हुआ खाना तबर्रुक समझकर खाते। वो लोग जाने लगे तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ जाने को कहा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं बीमार हूं। ये सच ना था।
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ مصلحتاً بولا تاکہ وہ کام کر سکیں جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا ہی کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب لوگ چلے گئے تو آپ بتوں کے پاس چلے گئے اور سب بت توڑ دیے۔ صرف آپ نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے وہ کلہاڑا جس سے بت توڑے تھے وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے تمام معبود ٹوٹے پڑے ہیں۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے معبودوں کو کس نے توڑا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ بڑے بت نے ہی ایسا کیا ہو۔ لوگ کہنے لگے، یہ بت بھلا کیسے بول سکتے ہیں اور بت کیسے دوسرے بت کو توڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تم اس کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ لوگوں کو غصہ آ گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے میدان میں ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا ہر مصیبت زدہ پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جی ہاں، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کر وہاں سے ہجرت کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی ہجرت میں ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت یہاں نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ نمرود نے جب سنا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کی اور وہ گفتگو کچھ یوں تھی۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور موت دے سکتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو آزاد کر دیا جبکہ دوسرے کو مارنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اختیار رکھتا ہے کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر نمرود حیران رہ گیا کیونکہ یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا
اور نہ ہی اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے ملک سے نکل جائیں، یعنی وہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام آ گئے۔ آپ حران نام کی بستی میں رکے اور یہاں آپ نے اپنے چچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں کے لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بھی پسند نہ آئی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ انہیں اپنے رب کا پیغام پہنچائیں۔ ستارے چونکہ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہیں، اس لیے اس کی قوم کی عبادت کا وقت بھی رات کو ہوتا تھا۔ وہ عبادت کے لیے کھلے میدان میں جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کرنے کے لیے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ آپ نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ آپ کہنے لگے یہ ہی رب ہے، لیکن وہ ستارہ تو غروب ہو گیا۔ اگلے روز آپ نے چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ جب دن چڑھا تو آپ نے سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے اور روشن بھی زیادہ ہے، اسے ہی خدا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ شام ہوتے ہی سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ستاروں کی عبادت کرنے والے لوگ جان جائیں کہ یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ غائب ہو جاتے ہیں، اگر ان کی غیر موجودگی میں کسی کو ان کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ رب یا تو خدا وہ ہے جو ہر وقت ہماری مدد کو موجود رہے، یعنی کہ اللہ تعالی۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی تبلیغ کر رہے تھے۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہ مانے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ برائی کی غرض سے ہاتھ بڑھایا تو وہ شل ہو گیا، یعنی کہ اپنی جگہ جم گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر برائی کا ارادہ کیا اور پھر سے وہی ہوا، یعنی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو، لیکن جب تیسری بار بادشاہ نے پھر سے برائی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے معافی مانگی اور کہا کہ اگر آپ میرے لیے دعا کریں گی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ نے نہ صرف حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا واقعہ آیا۔ آپ یہ واقعہ سن کر واپس فلسطین آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا۔ یہاں آ کر حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس بستی کے لوگ کفر میں انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اب فلسطین میں صرف 3 لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، اور یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں توحید کی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ دولت کے مالک بھی بن گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، یعنی کہ 86 ایئرس۔ سارہ علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی تاکہ ان کی اولاد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سارہ نے اگرچہ خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی تھی، لیکن بیٹا ہونے کے بعد وہ پریشان رہنے لگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ ہم دونوں کو ساتھ نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر حکم الہی نازل ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیں اور مکہ کی طرف روانہ ہو۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل ویران تھا، پہاڑوں کے درمیان بے آب و گیاہ میدان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا اترنا تھا۔ حضرت ہاجرہ کو حیرت ہوئی اور کہنے لگی، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا، یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کو مرنے نہیں دیں گے، ان کو اور ان کے بیٹے کو زندہ رکھیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئیں۔ جو خوراک ساتھ لائی گئی تھی وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئی، اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ آپ ایک بچے کی ماں تھیں، اس لیے بے قرار ہو گئیں، کیونکہ بچہ بھی بھوک سے بے قرار ہو کر رونے لگا۔ وہ قریبی پہاڑی کی طرف گئیں تاکہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں، اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ کچھ نظر نہ آیا تو پھر نیچے اتری اور دوسری طرف بھاگیں، اور پھر دوسری طرف کی پہاڑی جس کا نام مروہ تھا اس پر چڑھ گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچے کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ بے قراری میں انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان بھاگتے ہوئے پانی حاصل کرنے کی سعی یعنی کہ کوشش میں 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ عازمین حج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگاتے ہیں اور اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ چکر چلتے ہوئے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن دوڑ کر جانے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آواز سنائی دی جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں
मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव पड़ रहे थे और वो रोते हुए जमीन पर पांव मार रहे थे। वहां से पानी जारी हो गया। ये पानी बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते एक चश्मा बन गया। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था और फरिश्ते ने इस जगह पर चश्मा बना दिया। ये पानी इतना बड़ा कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को इसके गिर्द पत्थर रखने पड़े। पानी फिर भी बढ़ता चला जा रहा था तो हजरत हाजरा कहने लगी जम जम, यानी कि रुक जा। अगर हजरत हाजरा ये अल्फाज ना कहती तो जमजम का चश्मा एक बहता दरिया बन जाता। हम है जो हज करने वाले अपने साथ तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। ये ऐसा चश्मा है जो सहरा नुमा सऊदी अरब में इतना पानी देता है कि कभी ख़त्म नहीं होता। लाखों हाजी यहाँ से दिन रात पानी पीते हैं और अपने साथ तबर्रुक के तौर पर भी लाते हैं, फिर भी ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक हैरत अंगेज मौजज़ा है जिसे साइंस समझने से कासिर है। यही जमजम हजरत हाजरा और उनके बेटे की खुराक बना। चश्मे की वजह से इस जगह पर परिंदे भी आने लगे और फिर कुछ रोज के बाद एक कबीला सफर करता हुआ वहां पहुंचा। ये कबीला बनु जरहम था। इस कबीले ने वहां रहने की इजाजत चाही। हजरत हाजरा ने इस शर्त पर इजाजत दी कि वो इसकी उजरत हजरत हाजरा को देंगे। इस तरह से हजरत हाजरा और उनके बेटे की मदद हो जाएगी और कबीला इस बात पर राजी हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहीं परवरिश पाने लगे और यहाँ रहने की वजह से आपने अरबी सीख ली और फिर इसी कौम में आपकी शादी भी हुई और यहीं से अरब कौम का आगाज हुआ। और फिर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कौम में से आए। इस वक्त तक खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी, अगरचे ये मालूम था कि ये खाना काबा की जगह है। रिवायत है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम इसकी तामीर की थी, लेकिन वो मुनहदम हो चुकी थी, यानी कि ख़त्म हो चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल अपने ख़ानदान को देखने तशरीफ़ लाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ़ लाए और अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो चुके थे और होश संभाल चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठे और उनकी आंख लग गई। आपने ख्वाब देखा कि आप अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं और इसके साथ ही आपकी आंख खुल गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं और एक बार फिर उनकी आजमाइश का वक्त है। उन्होंने इस ख्वाब पर अमल करने का फैसला कर लिया। आपने अपने बेटे से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इसलिए पूछा कि आपके बेटे की राय भी मालूम हो सके और उनकी तरबियत भी हो सके। बेटा भी एक पैगंबर था। बेटे ने इनकार ना किया
اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ حکم تو آپ کو ملا ہے، مجھے تو نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے جیسے اللہ چاہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کو، یہی اچھی بات ہے۔ دونوں باپ بیٹا مصمم ارادہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے چہرے کو زمین کی جانب کر دیں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میں آپ کو نظر نہ آؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری کو گلے پر چلا دیا۔ لیکن یہ کیا، گلا نہ کٹا، کیونکہ حکم نہ تھا۔ چھری چلتی رہی اور گلا پھر بھی نہ کٹا۔ بیٹا کہہ رہا ہے جلدی کریں، اور باپ کو بھی جلدی ہے کہ وہ قربانی کو مکمل کر لے، لیکن جب تک کیونکہ اللہ کا حکم نہ تھا اس لیے گلا نہ کٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو قبول کر لیا۔ باپ اور بیٹا دونوں ہی اللہ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبا ذبح کر دیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت جانور تھا کیونکہ یہ جنت سے آیا تھا۔ ایسا کوئی جانور دنیا پر موجود نہ تھا۔ اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے رہیں۔ پاس ہر سال حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن یہ قربانی پیش کی جاتی ہے، نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی یہ یاد تازہ کرتے ہیں اور فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آئے تو انہیں ایک اور فرزند یعنی کہ بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی کہ خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 120 سال کے ہو چکے تھے اور حیران تھے کہ اس بڑھاپے میں ان کا بیٹا کیسے ہوگا۔ یہ خوشخبری اتنی ہی نہیں تھی بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھ سکیں گے، اور آپ کا یہ بیٹا حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوگا۔ حضرت سارہ اب تک کوئی اولاد نہ رکھتی تھی۔ وہ بہت حیران تھی کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ کی رحمت ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی یہ بشارت پوری ہوئی
اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آئے اور کہنے لگے میں یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، یہ سب اللہ کا حکم تھا، اور ان کا بیٹا فوراً راضی ہو گیا اور اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ میں وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اس مقام پر نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جسے حجرہ اسود کہا جاتا ہے۔ جس وقت حجرہ اسود جنت سے آیا اس کا رنگ سفید تھا، جو کہ بعد میں زمانے کے اثر سے سیاہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا اور یہاں حج کا حکم بھی نازل ہوا، اور اس کے بعد سے لوگ حج بیت اللہ کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 ایئرز کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات سے پہلے حضرت ہاجرہ وفات پا گئیں اور کچھ ہی دیر بعد حضرت سارہ 127 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے، اور پھر آپ کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نہایت مہمان نواز شخص تھے اور اپنے مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے کھلاتے پلاتے۔ ان کی اسی خوبی کی وجہ سے ان کا لقب مشہور ہوا خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ رانو آپ سے اجازت چاہتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، رانو کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔